الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکہ ایمان داد مشتے خاکرا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم میرے آقا و مولا آپ سب دے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے حضور نظرانہ ہائے درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام علماء کرام میرے انتہائی معزز ساتھی آپ دے سامنے خطابات فرما چکے ہیں اور اے سارے ہی علماء علمی اعتبار نال میرے تو فوق نے انہاں دی محبت ہے کہ انہاں میں آخر تے واری دیتی ہے تو چند لمحے تسی فقیر دیاں گلاں بھی سنو گے علماء کرام نے جو آپ نو دسیا ہے او دے اتے اللہ توانو مینوں عمل کرنے والا بنائے یاد رکھو دوستو اللہ وحدہ لا شریک ہے خدا کوئی شریک نہیں اللہ تو سوا کسے نو لائق عبادت سمجھنا شرک ہے اور اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا وہ چاہے گا تو لیکن شرک دی معافی نہیں ہونی اے اعلان ہو چکے ہیں ان اللہ لا یغفر وان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم رب تو علاوہ کسی اگے بھی نہ جھکیا جائے یہ جائز نہیں ممنوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ساڑھے نزدیک اس کائنات
سب تو اعلیٰ درجے دی شخصیت حضور نے امتناع النذیر اہل سنت عقیدہ ہے. حضور خاتم النبیین نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس آیت نو حضور دے بے نظیر ہون تے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے دلیل بنایا ہے کہ حضور خاتم النبیین نے دوسرا کوئی خاتم النبیین ہو سکتا ہی نہیں. تو جدو حضور دی ایک صفت دی مثل ممکن نہیں کہ حضور دی مثل بھی ممکن نہیں. حضور دی خاتم النبیین ہون تے ساڈا اس صفت تے مکمل یقین ہے. اور ہر وہ بندہ جڑا اس دے بار خلاف دعویٰ کرے گا اسی او دے خلاف اونجے ہی لڑا گے جویں صدیق اکبر سرکار لڑے. اب حضرات کی سمجھ بات بیٹھ گئی. بارک اللہ. اگلی بات حضور دی آل نال قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور دی آل نال سچی تے سچی محبت اے ہر بندہ مومن دے ایمان دا لازمی حصہ ہے. اے دے تے کوئی دو رائے نہیں. اور چوتھی بات اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے بارے ایک لفظ بھی غلط بولن والا بندہ اور انہاں دی تنقیص دا کوئی جملہ بولن والا بندہ اور او دے اعتقاد رکھنے والا بندہ اہل سنت تو خارج گمراہ ہے, بد مذہب ہے. اہل سنت نال دا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ دے سارے صحابہ دے بارے ساڈا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کوئی وچ اے نہیں و اے ہے تے فلانا مائنس کر دیو تے ایک رہن دیو تے دو رہن دیو تے چار کر لو تے پانچ کر لو. نا, میرے رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. مصطفیٰ دے سارے صحابہ نال حسنہ دا وعدہ ہے, بھلائی دا وعدہ ہے. کوئی ایدے اتے کمپرومائز اہل سنت نہیں کرن گے. اس چیز نو آپ میرے کو سن دے رہے ہو روز, اس نو یاد رکھنا. دو ہی صورتاں نے, یا بندہ صحابی ہے یا صحابی نہیں. جیڑا صحابی نہیں خدا دفاع کرتے نہیں پہ. تے اگر کوئی صحابی ہے تے اہل سنت حضور دے ہر صحابی دا دفاع کرنا ایمان دا حصہ سمجھ. صحابہ دے بارے بے ادبی دا سوچنا بھی نہیں تے جیڑے بے ادب نے انہاں نال بانا بھی نہیں. جدو پتہ چل جائے بے ادب ہے پھر ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں. یہ یاد رکھنا. حضور غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی یہ خوبی ہے کہ آپ نے دشمنان صحابہ دا تعاقب فرمایا ہے. سید عبدالقادر جیلانی سید العقیدہ سچے سچے سنی سید دا نام ہے. اور بد مذہبانوں یہ عادت ہوندی ہے ایس جدید دور وچ بھی کتاباں چھپ رہی ہیں اس موضوع تے کہ غوث پاک سید نہیں. اس دی وجہ کہ غوث پاک سرکار نے بد مذہباں دا رد بڑی شدت نال فرمایا ہے. تو جدو اور کوئی بات نہ لگے پر بندے آ کے نہیں سید ہی نہیں. سو یہ عادت ہر دور دے بندیاں چ رہی ہے کہ جدو دلیل نال مقابلہ نہ کر سکن تو پھر اندر فلاں آدمی سید ہی نہیں ہے. یاد رکھیے سید ہونا یہ نفع ہی انہوں دیندا ہے جدو دا عقیدہ صحیح ہوئے. سید ہونا انی دیر تک نافع ہی نہیں ہوندہ جنی دیر تک عقیدہ صحیح نہ ہوئے. سید ساڑھے ہوتی اس گل دا روک دے پہنے میں ساڑھا ادب کرو ادب کرو ساڑھا ادب کرو تے اسی اگوان نیا کراؤ او سیدہ ہو ساڑھے کو ادب کراؤ. آخر کی میں کہیں آکھے ادب کرو آخر دین آکھے تے میں کہ دین والے بنو تے ادب کرا لو. کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ دین آندا سیداں دا ادب کرو میں کہ جی کرنے
لیکن یہ دین آندا ہے نا بھئی سیدہ دا ادب کرو تے دین بھی آندا ہے بھئی انہاں دا کریا جے جڑے سید رہ گئے ہو. ہر بد مذہب دا ادب شریعت نہیں نہ کہہ سکتی. اے نہیں تسی سنیا کہ لا تقولوا للمنافق سید، جیڑا بد مذہب تے بد عقیدہ ہو جائے وہ سید کتھوں رہ گیا خدا ادب کریے. جیڑا آکھے نا باسی سیدہ ساڈا ادب کرو تے تسی آکھیا کرو جی اسی حضور دے امتی ہاں ساڈے کول ادب کرا لو. تسی وہ ایک باری آکھن تے تسی اگوں دو باری آکھیا کرو رب دا نام ہے کرا لو اسی کرن نوں تیار ہاں. انہاں آکھنا ہے اس گل دا کی مطلب ہے تساں آکھنا ہے بھئی تہاڈا ادب کتھے لکھیا ہے؟ انہاں آکھنا قرآن وچ لکھیا ہے. ویسے انہاں شاید نہیں آکھنا کیونکہ قرآن وچ سیداں دا ادب کڈن واسطے بھی تے سید مہر علی جتنا علم چاہیے نا. پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ سیداں دا ادب کرنا چاہیے انہاں نال محبت کرنی چاہیے یہ کیڑی آیت وچ لکھیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین. اس آیت میں لکھے کیسے؟ فرمایا حضور نے فرمایا ہے اللہ دا قرآن ہے کہ محبوب فرما دے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین، اللہ لائق عبادت ہے، اگر وہ دا پتر ہوتا تو اس لائق عبادت ہونا سی. حضور لائق عشق و محبت نے حضور دی اولاد ہے تو لائق عشق و محبت ہے. اب نہ سمجھ آئی؟ یہ استدلال ہے سید مہر علی شاہ جی ہو رہا تھا. تو سادات دا ادب کران گے لیکن سیدہ دی خدمت جتنی گزارش سے بھی کر سکنے ہیں پر رہو اس سے تھانتے ہی جیڑا تواڈے وڈکیا راہ متعین کیتا ہے. تو میں تو لکھ کے دینا اس پوری دنیا جتنا سنی سادات دا ادب کرتے دینا کوئی کر سکتا ہی نہیں. اس دی دلیل میں دیتا رہنا کہ ایک گھر تے انجی آندن باسی اے پیر اے گل ہی کوئی نہیں سکتی، اے گل ہی کوئی نہیں. اجی نانوسی دوجے ہے پیرا مولویاں دے جڑے ہے بزرگاں دے مزارات دے مخالف لوگ نے ان نام کی لینا ہے. وابیاں دا نام لبی ہے تسی آکھنا فرقہ واریت ہوندی ہے تو نام لین دی کیڑی لوڑ ہے؟ نام دے او تے سادات تے پیر او آندے نہیں گل ہی کوئی نہیں انہاں والا تے ورکہ ہی پڑ پیچھے رہ گیا دوجے جڑے باڑا سیدان مندے تو انہاں دی گادی عباس تو ہیٹھاں کسے سید تے آکھی نہیں ہوگی وہ تو تے ہوئے تھے ہیٹھاں مندے ہی نہیں. وہ آندے سید ہو آئے پیر ہو آئے تسی کیڑے ہو؟ یہ کوئی سمجھ آئی؟ کوئی بڑی مہربانی کرن تے بابا جی ساتھ چھڑ دے بابا آ رہے ہیں تو بابا جا رہے ہیں. بڑی مہربانی کرن تو ایتھے انہاں وچ مرید ہونا ہے ہی نہیں. وہ مرید ہون دے قائل ہی نہیں، نہ اودلے تے نہ ادلے، پیچھے رہ گئے سنی. ہاتھ بھی پیران دے سیدان دے چم دے، مرید بھی سیدان دے اے ہوندے نے، نظرانے بھی سیدان اے دے دے. فیض احمد دوری دیسی گئے وہ بھی لیا کے اے دین دے. فیض ہوتا بٹھا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ جائے. 10ویں والے سیدان مندین تے اے مندین، 11ویں والے مندین تے اے مندین، 12ویں والے مندین تے اے مندین. بھائیا اور سیدان کنا منی تے جے موڑ بھی ہو ساڑھے ہوتے آکڑ باسی لات دار کے دوڑے تو منوینا ہے تو ممبر تے بے کے پیانیا موڑ بھی منن آستے تیار پرے دے واسطے ایک کو شرط رانا سنی پونا ہے. اینج نہیں ہونا بانڈے کی دائیں تے کوڑ کوڑ کی دائیں، اینج نہیں ہونا. رانا ایک تھا تے پونا ہے. سنی تسی رہ رہو، نماز پڑھو نہ پڑھو تسی جانو تے توڑا رب جانے. سید سمجھ گیا سی توڑا عدب نہ کریے تے موڑ سن سنی نہ آتے آجا. نماز جانے تے اللہ جانے وہ توڑا تے توڑے رب دا معاملہ ہے. عقیدے تے صحیح ہو گئے تے اسی سید حضور دی آل سمجھ کے توڑیاں جوڑیاں بھی سلوٹ مار دے رہا تے جے ہو جو بد کیتا تے ہوا اچ بھی اٹھو تے اٹھ دے رہو.
اسی جاگا نہیں مننا. کوئی سمجھ آئیے غلطی بھائی جی کہ نہیں آئی؟ مننا گے لیکن منوا لو. جڑا لہذا تو اللہ کہ نا بھائی عزت کریا کرو ہے سجدہ نہیں ان ہاتھ کے اوڑی جا کے کرو نہیں کروا لو بادشاہ اسی سے تیار بیٹھے کرنا اس سے تیار ہیں جناب کروائے صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کوئی کراوے تے سی تے جناب تیار آویں دے نو. آج اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک سید کی یاد ہے. اس سید عبدالقادر جیلانی جڑے سید نے انہیں جڑی خصوصیت ہے نا کہ صدیاں بعد بھی لوگ انہوں نے مندے دے وہ خصوصیت ہے وے کہ سید عقیدے دا پورا پکا سی. اور آپ نے خود فرمایا اعلان وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. فرمایا او ایمان والے ہو حوصلے منن والے ہو یاد رکھیا جے غوث دی نظر وچ اگر کوئی نجات والی جماعت دے تے اہل سنت و جماعت نے. اے سید عبدالقادر جیلانی دا فرمان آپ دی کتاب بنیاد الطالبین میں موجود ہے. گو اس سے متعلق علماء فرما دیں کہ دا انتصاب درست نہیں. میں کہا بھئی انتصاب درست نہیں تے وچوں غلط کٹ چھٹو جڑا صحیح ہے انہاں تے منن دیو. یاد رکھو بھائیو اور عزیزو سید عبدالقادر جیلانی دی خصوصیت دوسری بڑی یہ ہے کہ سید اپنے زمانے دا بہت بڑا عالم سی. سادات دی اصل میراث تے علم ہے نا اب بہت بڑے عالم سی اور میرے آر میں اپنا نام لینا نیرے میرے آر تویز لکھن والے سید نہ ہاں اس سید دی شان ہے وہ دا رتبہ ہے کہ بغداد دی جامعہ مسجد جمعہ بھی پڑھان دیا ہے تے بغداد دے مدرسے وچ تدریس بھی فرمان دیا ہے. آپ کو پہچان ہونی چاہیے نا وہ سید کو اس معیار دا سید سی. اور پھر سرکار اس رتبے تے فائز سن. آج سید کا نام اس وجہ تو نہیں زندہ بلکہ کسی فقیر کا نام بھی اس وجہ تو زندہ نہیں ہوتا بونا کوئی مال بڑا سی. اے جڑی ہے نا مال دا زیادہ ہونا اے خیر دی اور برکت دی فقط علامت ہوندہ تو میرے نبی سونے دی حدیث دا مفہوم ہے کہ اگر اللہ دی نظر وچ اس دنیا دی وقت مچھر دے پر دے برابر بھی ہوندی تھی اللہ کبھی کافران دنیا نہ دے دیا. اللہ کفار نے دنیا دے دیتی ہے لیکن دین صرف اپنے محبوبان دیتا ہے. لہذا یہ دنیا کوئی علامات خیر بھی چوہے نہیں ہے. یہ تھی اللہ انہوں نے بھی دے چھڑتا ہے جنہاں نال بظاہر ناراض ہے حقیقتا ناراض ہے. نمرود فرعون شداد حامان قارون انہاں نال اللہ راضی ہے. اس دور کا سب کو امیر آدمی بل گیٹس کافر ہے کیا اللہ وہ دن راضی یقیناً نہیں لیکن دولت سارے جہان تو باڑی دے چھٹی سی. یہ مطلب ہے کہ دولت مند ہونا اے رب دے راضی ہونے دی نشانی نہیں لیکن دیندار ہونا رب دے راضی ہونے دی نشانی ہے. صاحب علم ہونا رب دے راضی ہونے دی نشانی ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا میرے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جنہوں خیر دین دا ارادہ کرے انہوں دین عطا کر چھڑ رہا. اے عزیزو اے دوستو اس تو ہٹ کے شاہ جی اور انگی خوبیہ مدرسے دے محتمم سن مدرسے دے مدرس سن آپ پڑھان دے سن. میں قربان جاما اس مدرسہ تو جدے ویچ سید عبدالقادر جیلانی ہوئی جی سرکار پڑھان دے سن. بچیوں میں تھے آنا اس مدرسہ دیا کیا باتا مدرسہ جتھے بھی ہوئے منبع فیوز و برکات ہوندہ ہے لیکن جس مدرسہ وچ امام محمد باقر پڑھان دے رہے امام زین العابدین سرکار دے صاحبزادے
اور جدے امام جعفر صادق پڑھاندے رہے مدرسہ مدینہ تو نبی اور جس جامعہ میں حضرت سید عبدالقادر جیلانی تدریس فرماندے رہے انہوں نے شاگرداں دا علمی جلالت اور رتبہ کیا ہوئے گا آپ فرماتے ہیں نا کہ انپڑھ بھی فرماتے ہیں وہ آ جاؤ میرے کوڑ پڑھ رہو میں تو انس صاحب وے بنا دیا گا سرکار فرماتے ہیں نو آندی دے رہا ایتے ساڑھی خدمت کر کے زمانے دا سیب وے بنا دیا گا اے سرکار کوڑ یہ رتبہ سی اے سرکار دا ہی مقام سی ایک فرق ہے کہ بعد اوقات بابے بغیر کتاباں پڑھن تو بھی علم دے چھڑ دے اللہ والیاں کو یہ بھی طریقہ ہے اسی تے پھر ساڑھے استاد نے نہ کوئی بچہ داخل کرائیے تیرہ دن بھی لگو کریمہ کو پھر تسی نام حق پڑھو یا پھر تسی لگو صرف تو وہ تو شروع کرو ناب دی ابتدائی کہہ دے تو شروع کرو دے اگر لگے جاؤ 8 سال پڑھ تے اپنی استعداد توڑے بچ ہوئی تے پڑھ جاؤ لیکن کتابیں چھے بھی لکھیا ہویا ہے کہ کدی کدی علم بغیر پڑھن تو بھی سائیں دے چھڑ دے حضور غوث پاک بغداد بچ آئے تے ساریاں کتاباں کتباں پڑھ لئی آنے لیکن تقریر نہ کر دے اے ذرا توان بانڈنا گل سمجھا میرے نبی پاک سرکار تشریف لے آئے تو فرمایا پتر باز کیوں نہ کر رہا تقریر کرے آگا یا رسول اللہ میں اجمی ہاں ایران دی جگہ ہے نا گیلان جیتے سرکار پیدا ہوئے سے میں تے جی اجمی ہاں تو اے فسحائے عرب نے عراق دے لوگ بغداد دے تو میں انہاں کی میں باز کرا تو آپ نے فرمایا منہ کھول اجمی تے سائیں دے لیں دے نہ فرمایا منہ کھول سرکار نے پڑھیا 7 مرتبہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اور 7 مرتبہ سید عبدالقادر جیلانی نے منہ دے اندر اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈال دی تھی تے پھر مرتبہ ایسی کہ سرکار تقریر کر دیا ہونا تے فرمانا کف یا اسرائیلیو اے بنی اسرائیل دے ولی اے نبی حضرت خضر جا رہے ہونا تے فرمانا کف یا اسرائیلیو اسمع کلام المحمدی اے اسرائیلی رک جا محمد غلام دی تقریر سن کے جائیں حضرت خضر گزر رہے ہونا یا فرمانا اے اسرائیلی ذرا رکنا محمد غلام دی تقریر سننا مولا علی سرکار پھر آپ تشریف لائے فرمایا منہ کھول کھولیا انہاں 5 مرتبہ لعاب دہن 5 مرتبہ ڈالیا غوث پاک نے کیتا حضور 7 مرتبہ تے آپ 5 مرتبہ فرمایا اسی حضور تو پیچھے ہیں تے ادب واسطے تے 2 مرتبہ گھٹ پھونک گیا ہے لیکن فیض جاری ہو جائے گا حضرات محترم ذرا تسی مسئلہ سمجھنا ذرا مسئلہ سمجھنا ایک دن انہوں نے صاحب زادے کیا ابا جی آئی تقریر میں بھی کرنی سید عبدالرزاق گیلانی آپ نے فرمایا کرو انہوں نے بڑی فساد اور بلاغت کا تقریر کی تھی بڑے بڑے نکات بیان کی تھے لیکن لوگ چپ کر کے سوتے رہے سن دے رہے کوئی حلیہ جو نہیں نا پیچھو سرکار آئے تو آپ نے دسیا کہ یہ دی والدہ نے آج میرے واسطے انڈا بنایا ہے وہ انڈا بنانے دی گل کی تھی لوگ دھاڑا مار کے رون لگا یہ فرق کی ہے گلہ سارے وہی کر دے لے سارے علماء کو وہی گلہ نہیں نویاں گلہ کو بنا سکتا نوی حدیث کو گھڑ سکتا ہے نوی حدیث کے گاڑی نہیں سکتا جڑا گھڑے ہو جہنمی ہے کیونکہ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار نوی حدیث کے گھڑ نہیں سکتا گلہ وہی ہوندیاں نے بچی دے تے کرم ہویا ہوئے وہ دی گل بندیاں دے سینے اتر جاندی ہے فرق کہیں نہیں ہوندہ ہے وہ میرے ورگے کہیں غلط بھی پڑھ چھٹن تھے بندے آدم سبحان اللہ بھائی مزہ آگیا وجہ جدو سائیں ڈیوٹی لا دین کرم ہو جائے سمجھ لے رہے ہو این جی سائیاں نے فرق ہے نا فرق ہے تو ان سمجھانا چاہنا تو انہیں غور کرنا پڑا ہے
جس شخصیت دے منہ وچ حضور دا لاوے دہن آیا ہوئے وہ دی فصاحت اور بلاغت دا کی عالم ہوئے گا، وہ دے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرن دے انداز کیسے ہون گے؟ توجہ حضرات کے کوئی نہ پھر انہیں کوڑی یہ رتبہ ہوندے کہ بیٹھے بغداد دے ممبر تے ہوندے پڑھا جمعہ رہے ہوندے تے اعلان فرمان دے میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن تے ہے، ممبر بغداد شریف دے عزیزہ ندی وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے پیا فرمانے جس کی ممبری بنی گردن اولیاء، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، جس کی ممبری بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پیلا سلام مصطفیٰ جانے۔ جدو اعلان آپ نے فرمایا تو آپ نے ایک مرید نے شیخ علی بن حیتی وہ سامنے بیٹھے سے اللہ اکبر، اے شیخ علی بن حیتی آپ نے بڑے قریبی مریدہ میں شامل تھا اور شاگرد بھی سن تعلیمی تو ایسے بزرگ سن کے حضور غوث پاک باز پہ کر دیا کہ اے سامنے سون تقریر سن دیا غوث پاک دی تقریر سن دیا سون گیا، غوث پاک تقریر چھڑ کے تھلے اترے کہ انہوں نے سامنے ایج کھڑے ہو ستے پہ بندے دے سامنے ایج سرکار کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر آپ ممبر تے آئے آواز شروع فرما دی، لوگاں پوچھا سرکار ایک ہی وجہ ہے بندہ ستا سی تے آپ نے سامنے اتر کے نہیں کھڑے رہے ہو، فرمایا اتنی خواب وچ حضور آئے سن اور سواد والی گل اے نہیں با خواب وچ حضور آئے سن تے ادب کرے تے فرض ہے نا ادب حضور دا ہوئے، اوے سواد والی گل اے بھئی جو کچھ شیخ علی بن حیتی خواب وچ سکدے پے عبدالقادر بیداری سکدے پے آئے، یہ دا مطلب ہے کہ سید عبدالقادر جیلانی فنا فی الرسول دے اس رتبے آئے کہ جتنے ہر وقت انہوں دی نظر رسول اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ عزیزہ نبی وقار و دوستان محترم شیخ علی بن حیتی نے سنیا اٹھے حضور دا قدم پھڑ کے اپنی گردن تے رکھ لے آئے، اٹھا کے اپنی گردن دے اٹھتے رکھ لیا انہیں دا رمض بلا وہ رمض ہے حضور نے فرمایا غوث پاک نے کہ میرا قدم ولی کی گردن تے وہ نہ پھاد کے اٹھتے رکھ لیا اور مطلب ہے بجے اگے ولی نہ ہے، کوئی سمجھ آئی گل کہ نہ بجے اگے ولی نہیں تے سیدہ اور اعلان تو کی تھی میرا قدم ولی کی گردن تے کہ میں باہیں ولی نہیں ہوں میں آپ جو رکھ لیا اور ولی تے رکھو نہ میں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزہ نبی وقار اے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام زمانے دے اولیاء نے شیخ شہاب الدین سہروردی نے سنیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سنیا، حضور بہاؤالدین نقشبند نے سنیا، یا اپنے دور دے بہت بڑے بڑے شیوخ نے سنیا تے گردن جھکا کے کیا لا بلالا راسی بائی، اے سیدہ تیرا قدم ساڑھی گردن تے نہیں ساڑھے سر تے بھی ہے تے ساڑھیاں آنکھاں تے بھی ہے۔ شیخ سنان بہت بڑا نام ہے تصوف کا، انہاں بھی سنیا، خبر پھیلی تو عالم روحانیت دے جتنے بزرگ سن انہاں تک کے بعد پہنچ گئی، انہاں فرمایا بھئی ساریاں دی گردن تے ہے پر ساڑھی گردن تے کوئی نہیں۔ اپنے 500 مرید نال لے کے 500 مرید نال لے کے حج نو جا رہے سے
انہاں مریداں وچ ایک بڑی کامل شخصیت ہستی بھی گزری ہیں، شیخ فرید الدین عطار جنہاں پند نامہ عطار لکھا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار جا رہے ہیں اپنے شیخ دے نال، اے او شیخ فرید الدین عطار نے پند نامہ دی ابتدا وچ پڑھیا جی بھئی اپنی دکان بنائی آنے تو دے وچ کام پہ کر دیا۔ ایک فقیر آیا جو اسے کیا فرید الدین، انہاں گل کوئی نہ سنی، انہاں دوبارہ سدیا تے انہاں کیا بھئی تیرے کو گل سنن دا ٹائم نہیں، تو مرے گا کیویں؟ انہاں اس لئے دکان فرماندن چھڑ کے تو میں پوچھیا بابا مرنا سارے ہیں ایک ہو جائے یہ کی گل کیتی ہے جی میں تو مرنا ہے انجی اسی بھی مرنا ہے۔ فرماندن اس بابے میری دکان دے تھڑے اتے لمحیاں پہ کے چادر اتے کر کے فرمایا لے میں تے مرن لگوں بڑی انجی مری، اور مدر میری دکان دے تھڑے تے بندہ بہت ہو گیا تے میرے دل وچ دنیا نکل گئی۔ میں کہا یار جیون دا سواد تے ہے مرن دا سواد ہے انجی، کچھ بندے موت تو بھی متاثر ہوندے نہیں، اللہ والے ہوندے ہی انج دے دے۔ ہن ویکھو نا بابا خادم رضوی دا مرنا تک کے بھی تے کئیاں دی آنکھاں کھل گئی ہیں بھئی یار جیوندے تے سارے ہی شان نال نے، مرنا شان دا ہوئے تے انج دا ہوئے جویں دا بابا رضوی دا مرنا ہے، مرنا تے شان دا ہے۔ انہاں ویکھو نہ کہلا بھائی موت تے ایندا نہ ہے، پھر مرنا تے سارے ہی لیکن جڑا چادر اتے اوڑھ کے فرمایا میں تے مرن لگوں پھر تم ہی اینج مری۔ کیا بات بھائی ہونا کیا میرے دل میں دنیا نکل گئی۔ میں ڈھونڈ دیا اپنے دور دے شیخ کامل شیخ سنان کو اپنا مرشد بنا لیا۔ شیخ سنان بہت بڑے صوفی سن، انہوں نے عالم روحانیت ایک نام سی، لیکن جدو غوث پاک دی بارگاہ وچ بے ادبی ہوئی، یہ بھی ایک جملہ سن لو، اس بات کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی اللہ دا بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ ولی اللہ دا بے ادب تے جی میں ہونے آج کل دے ولی ایک دوجے نہ دے، جتنی جرا آج کل دے ولی ایک دوسرے دے کر دے انسان تیج لگتا ہے جی میں جڑے ولی نے انہاں بکڑ ماری ہے کھڑکاری اگے اگے کھیڑ دے بدے وہ لگن دی گل ہے میں نہیں لگتا ہے جڑے ولی نے انہاں بکڑ ماری ہے اور چپ کر کے کسے گوٹھ چھلا اللہ کر دے پین اے جڑے کھیڑ ساڈے اگے پئی ہے، فیس بک تے پئی ہوندی ہے تے میڈیا تے پئی ہوندی ہے، کی پیا ہوندا ہے اوہاں دے پیر پہ لڑدے نے، سمجھ آؤندی پئی ہے کوئی مولوی تے لڑ رہا ہے پیر تے لڑ رہا ہے تے مڑ سواد والی گل ہے سارے آندے نسی سچے تو ساڈے ورگیاں بے علمیاں سمجھ ہی کوئی نہیں آندی بھائی نہیں تو سچا ہن پتہ نہیں کیڑا اسی مڑے ہی آنے چپ کر پھر علی ایتھے جا نو بولن دی ساڑھے تو کام اچھا ہو گیا۔ خیر بھائی ایک الگ دنیا ہے، بزرگ فرماندے نے کہ معاصرین کی جڑی جرہ ہوندی ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوندی، جڑی ایک دوجہ تے کرن ہوندی تے ایڈا اعتبار نہ کریا کرو، حسد بندیاں بڑی دور تک لے جاندے۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ حسد کیونکہ بیماری ہے جدو لگ جائے لگ پیران بھی جاندی ہے مولویان بھی جاندی ہے، جس نو چاہے ان لگ کھلوندی ہے۔ یہ تو پریشان نہ ہویا کرو، لطف اٹھایا کرو، لطف اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے بھائی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، میاں جے فضل نہ ہوئے تھے حسد کی میں ہوئے، فضل ہوندہ ہے تھے حسد ہوندہ ہے، جس سے فضل ہویا ہوگا وہ دی دنیا حسد کر دی تو پریشان نہیں ہوگی دا اپنی توڑ نبھا محمد تے کچھ پرواہ نہیں جا رہا، اپنے چپ کر کے لین تے سیدھے ٹر رہو بندیاں نہ لایا کرو۔ جانر گل سنو اونا جدو اے سنی نا گل غوث پاک سرکار تک تو اونا دے منہ نکلیا جس دی گردن تے ساڑھا قدم نہیں وہ دی گردن تے خنزیر دا قدم آئے گا۔ جلالی شاہ کیا ہے جلال میں چاہے تو جملہ یہ نکل گیا، وہ حج پہ کرن جاندے ہیں راہ وچ ایک عیسائی عورت شراب بیچ صوفیزم وچ شدے نے اس نو رجت ہو جانا یعنی مقام دا پلٹ ہونا، رجت ہو جاندی نا
تو میں سمجھائنا لکھیا انہیں لوڈو کھیڑ دیا وہ مسئلہ سمجھاؤں یار لوڈو کھیڑ دیا تو سب بنے ہوندے تھے وہ بندہ چڑھدیاں چڑھدیاں جس لئے اینڈ تے جاندہ ہے تے دانے وہ آ جاندے ہیں جڑے سب تے منہ اگے آ جاندے وہ پھر اتھے جان دا مطلب کی ہوندا سی این ریجت سکتے یہ اس کو سوکھا کر کے صوفیزم دا مسئلہ میں نہیں سمجھا سکتا کہ بندہ ٹردیاں کدی ایک چالہ ایسی غلط چل رہا ہے کہ وہ فقیری دے اتلے رتبے تے بھی ہوئے نا ایک چال غلط چلی دی ہے تے سائیں چاہ کے مڑ پیشاں چا دردین با موڑ لفتو لاغا ریجت ہو گئی ہے اور یہ ریجت ہوندی تسی کئیاں بندیاں دی ویکھی ہونی گئی باؤ اگا 98 تے ہوندے آئے تے جا کے سائیاں پچھلی پوچھ لی تے در چھڑیا کیوں جی کہ علامہ پر روسا 98 تے بندہ لگا بندہ اسی سمجھ دیا ہے بلکل 100 تے اپنیا کھڑا ہے اے مجدد دوران بن رہا ہے اتھو ریجت ہوئی ہے تے چاہ کے پچھلی پوچھ لی 2 والی تے در چھڑیا چل 2 نمبر دے ہو جاؤ 98 تو 2 نمبر اینا پیشاں سٹیا گیا این ریجت سٹیا اللہ کریم ہولی ہولی ٹرن دی توفیق دے وے تے شاءاللہ ریجت تو بچائے عمرہ انیاں نہیں مڑ اتھو بندہ اتنی محنت کرے تے مڑ اتھے جائے رب بڑو خیر منگ دیا رانی چاہی دیئے تو انہوں دی ریجت ہو گئی اور جدو ریجت ہوئی وہ اپنے مقام صوفیانہ تو تھلے آ گئے تے وہ جڑی عورت سی شراب بیچن والی وہ دے بار روم دے کے بہ گئے وہ شراب خانے دے کے بہ گئے جدو وہ اٹھے بیٹھ گئے جڑے مرید ہوندے نے وہ سارے پکے نہیں ہوندے وہ ایک دن ایک گئے دوجہ دن دوجہ گئے انہوں نے کہا کہ کوئی نہ گالنے دے علی رہ گئے چھٹے پر وہ چھٹے گئے 2 رہ گئے دینہ ایک شیخ فرید و دینہ تار بھی سی انہوں نے فرمایا وہ سمجھتا رہا ہے اتلی منزل کیا انہوں نے پتا بھئی چالہ غلط چلیتا ہے چالہ غلط چلی گیا ہے دانے وہ آگئے جڑے نئے ہونے چاہیے دے تے سرکار پیشاں گئے نے انہوں نے اگاں کون لے آ سکتا ہے بندیاں تو کچھ یا کچھ اپنا علم بھی آتو دسن آلیاں دسیا کہ بغداد ایک شہر ہے اتھے ایک سید ہے جدہ نام سید عبدالقادر ہے اتھے جے اپڑ پوینا تے او سائن راضی ہو جان وہ موڑے نو ایک باری پھاڑ کے اتھے لے جا سکتے نہیں کہ اور انہیں نگاں کوئی نہیں لے جا سکتا عزیزہ نبی وقار سرکار فرماتے نے بغداد شہر دی یہ نشانی اچھیاں لبیاں کفنی پاکے تے محل سسا سنگے فقیرہ بغداد شہر ٹکڑے مقصا تے کرسا میرا ڈھونڈ دیا بغداد گئے پوچھیا سید عبدالقادر جیلانی کتھے مسجد تو نہ فرمایا جیڑی حویلی دا راتی بھی بوا کھلا ہوئے وہ حویلی سرکار دیا کوئی آستانی جدا راتی بھی دروازہ کھلا ہویا ٹردے چلے گئے جیڑے محتمم سن خادم سن اتھو دے انہوں نے پوچھیا بھئی یار کوئی ایتھے ڈیوٹی ہے جیڑی میں کرا کوئی سمجھ آئیے ساڑھے کو بھی درویش ہوندے ہیں وہ پہلی بار آنے اپنا بیگ بھی سان دیو ڈیری بھی سان دیو تے جڑا تھانوں ملنا چاہے وہ ساڈے تو پوچھ دس کے ملے سان اتھے لاؤ
آن دن دوجہ دیں تے مرید دن تریجہ دیں آن دیا وعدے سے تھے لاؤ بھائیا کچھ منزلہ تے کر کے آوی دیا میری جان گل دی سمجھ لو بیا گئے کان الانسان وجولا اللہ سونے سچ فرمایا ہے انسان بڑا تاولا ہے بڑا جلد باز ہے کملیا کسے پوچھیا کمیز بھئی بڑے تیرے مقدر نے یار دے سینے نہ لگی رہا نہیں کمیز آکھیا جلیا میری منزل نو ویکھی میں نے لوگ کپاس سدیا ہے کپاس میرا اپنا ایک وجود آ میرا اپنا ایک نام ہا میں نے لوگ کپاس سدیا ہے کھٹی میرا حسن آ میرا نام آ جدو میں خواہش کیتی ہے کہ میں یار دے سینے نہ لگنا ہے تے پھر میں اپنی میں مارنی پئیے میں نے مشین نے بار مار کے بریک کر چھڑیا ہے جنہوں اسیہ نے تم بھی آئے پنجابی میرا ریزہ ریزہ کر دیتا ہے میری میں مر گئی ہے میرا دھاگا بن گیا ہے پھر میرے دھاگے دے بھی کسے نہیں ران دیتا مڑ دھاگے تو میں نے کپڑا بنا دیتا گیا ہے مڑ میرے تے کینچی چلی ہے مڑ میرے تے سوئی چلی ہے مڑ سائیاں میں نے دھوتا ہے پھر دھو کے بھی میرے وٹ کٹے لے اس تو بعد جا کے یار تے سینے نہ لگیاں ایویں تے نہیں لگی بڑیاں منزلہ مار کے آئیاں ہون پھٹی کرمی آن دیئے تے آن دیئے آن دیئے میں سینے نہ لاؤ بس سینہ پھٹیا تے ہے کوئی نہ بتائی نہ دیئے اُتے دریئے کسے رنگ نہ لا کوئی سینہ زخمی ہے وہ اُتے تے نہ دیئے دریئے آن دیئے نہ لاگ سینے نہ پراسس نہ لا صوفی بڑھنے کا منزل تے کر کے آتو انہا سیدھا میں ناڑ لگا کملیا ہی نہیں تینوں کون ناڑ لائے وانڈ ناڑا پوچھے آ ان بندے آنا کہ ساڑھی کو ڈیوٹی لایا جی انہوں نے کہا نا میں صفائی دی ڈیوٹی کر تو انہوں نے کہا میری لنگر تے لاؤ ہے کوڑیا علامہ رہو صاحب سمجھ آئیے انہوں نے کہا آؤ جی میری جی ڈیوٹی لاؤ اچھا بھی تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نا اعتبار کھڑا ہوتے ذرا بندیاں نے بیکھیا بال کر لوگوں نے یہ جوتیاں صحیح کر انہوں نے کہا میری جی لنگر تے لاؤ میرے پینڈ دے بندیاں ہونا تو نہ کھڑے کوئی چنگا شاہ اور آدھا مرید جوتیاں تے ڈیوٹی لائی کوئی یہ تیری قدر ہے کہ میری جی اتھے روٹی تے لاؤ نا میں بندیاں نے کھانا کھا بیٹھا ہائے ہائے میں نا جی میں ہی تھوٹ وارنا کسی یہی تھے نو بے جاندے تاکہ بالکل ڈریکٹی تو اٹھا کام ہو جائے میرا پڑھ کے رہن پہ وہ سمجھ آئی اے سن لو پتر پہ سمجھ لو مرید بنے پھر دیو نا سارے ہی نہیں سمجھ لو پوچھیا کوئی ڈیوٹی ہے انہاں کیا واش روم صاف کرن دی ڈیوٹی ہے باقی ڈیوٹیاں تے بندے ہیں جوان بھی آئے تیالن بھی آئے تے حسن آڑے بھی آئے انہاں یہ نہیں آکھیا کہ یہ بھی کوئی ڈیوٹی ہے انہاں فرمایا میں نے منظور ہے میری ڈیوٹی لاؤ اس والے واش روم میں آئیں گے نہ ہوں دے جنہیں پرانے بابے نہیں نہ پتہ ہے کہ اس والے واش روم گھڑیاں دے ہوتے ہیں وہ گھڑے اٹھا کے باہر اٹھا کے سٹھنے ہوتے ہیں انہاں وہ گھڑے اٹھانے غلاظت اور گندگی والے اور باہر جا کے پھینکنے ذرا سننا چپ کر کے ڈیوٹی تے لگے رہے جدو وہ سائیاں ویکھیا نا با انہوں کام لیولے چھو گیا تحجد دے ویڑے حضور غوث پاک ایک دن باہر نکلے تھے کہ جوان ویکھیا کڑا سر تے چکیا ہے جدو واپس آیا تو سرکار فرماندے نے بھائی بیلیا روک کیونکہ ان سائیاں پتہ لگ گیا اب ہونے منزل پا گیا ہے یہ دا امتحان پورا ہو گیا ہے یہ دی میں مر گئی میں مر گئی ہے میں ہی تو مارنا کمال سی فرمایا ہاں بھائی بیلیا دس کی دیا ہے کون ہے تو عرض کر دینے سونا ایک پیر دا مرید میں اپنے پیر دا فرمایا کی دیا ہے
دست برستار بدن سرکار گو سے عالم نظر کرم خدا را سرکار گو پڑھ لو مل کے کہہ لو سرکار گو سے عالم نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو میں مرید ہوں تمہارا سرکار ہو سے اعظم نظر کرم خدا حضور غوث پاک فرماتے ہیں مانگ کی چاہیے توجہ نہیں کی تھی سرکار فرمانے میں مانگ کی چاہی گئی عرض کردنے سونیا میرے شیخ نہ راضی ہو جا سونا میرے شیخ دی خطا معاف ہو جائے انہوں نے راضی ہو جاؤ سید سرکار نے پھر امتحان لیا بڑا ڈاٹا تے بڑا امتحان لیا آپ نے فرمایا اون رہن دے او دی جگہ تے تین لا چھڑ وہ مڑ 94 لا سکتے ہیں تے اتہائی اگے ہی ولی وہ 94 لا سکتے ہیں کتب انہاں کیا ان رہن دیتے وہ دی جگہ دے تینوں لا چھڑنے ہیں انہیں بڑا بڑا امتحان کو تھانے دار جائے ایس پی دیس بارش کر تے اگلے آکھن با ان ایس پی ران دے تینی ایس پی لا چھڑنے ہیں تو اس آکھنا چھڑو پر ہم ہم لاؤ لیکن وہ مٹھے لوگ آئے وہ اللہ والے آئے مرید کامل آئے کچھے تھے آئے نا عدیدہ ندی وکارونا کے سونیا میں نو نہیں مقام چاہیدہ میرے شیخ نہ راضی ہو سید عبدالقادر جیلانی فرما دینا مبارک ہوئے اس پیر نو جدے تیرے دے کامل مرید نے مبارک ہے اس پیر نو جدے تیرے دے کامل مرید نے جا میں تیری استقامت میں تیرے پیر میں رتبہ دے چھڑے تیرے میں عطا کر چھڑے آئے اے ایمان اے ساڑھا کیتا ہے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے لکھ لو محفوظ دے تحریر بدل دے دے اللہ کریم کی بارگاہ میں چلا ہے جنہ بیلیاں نے حضور غوث پاک دے لنگر واسطے معاونت کی تھی جتھو جتھو شہر دے لوگ اور دیہاتاں دے لوگ اللہ انہوں سارے انہوں برکت دے جنہ دوستہ نے حضور غوث پاک دی بزم پہ شرکت کی تھی حضور غوث پاک دے سرکار دے عرس وچ آج چکے حضور غوث پاک دی وڈی یار شریف تھی انہوں نے اور جنہوں نے بابا جی خاتم رضوی دی بارگاہ اخراج عقیدت پیش کرنا اس سے اس جگہ پہ حاضری دیتی ہے اللہ انہوں سب بیلیاں برکت اور خیر عطا فرمائے سارے سنگی ایک مرتبہ لمحہ شریف 3 مرتبہ کلفی پڑھ لو ختم شریف پڑھنے اور پھر دعا ہو جائے